وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کے پاک نام سے 27ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ رکوع نمبر 1 ہے اور عنوان ہے مجرم قومیں۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ قوم لوط مجرم تھی، فرعون اور اس کی قوم مجرم تھی، قوم عاد مجرم تھی، قوم سمود مجرم تھی، قوم نوح مجرم تھی، اور سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ اسی دوران ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ابراہیم نے کہا ہے فرشتوں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ۔ انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں گنہگار لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں۔ حد سے گزرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی جناب سے نشان زدہ ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو ہم نے اس میں جو ایمان والا تھا اسے نکال لیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے اسے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو اس نے اپنے اقتدار کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جسے چاہے بچا لے، جسے چاہے ڈبو دے۔ جب آیات پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھا کریں کہ اللہ قادر ہے، کوئی انسان یہ قدرت نہیں رکھتا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ان پر ہم نے ایک بے برکت ہوا بھیجی۔ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، کسی چیز کو وہ چھوڑتی نہیں تھی، وہ جس پر سے بھی گزرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی جیسا بنا دیتی تھی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ، اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، سو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ایک زبردست کڑک نے انہیں جا پکڑا، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ ایک چیز سے ان کے دل ان کے سینوں کے اندر پھٹ گئے، اور ان کے کانوں سے اور ان کی آنکھوں سے، ان کے نتنوں سے، ان کے جسم کے ہر حصے سے لہو بہنے لگا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ عذاب آنے پر قوم سمود کا جو حال ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نکلنے کی صورت ہے، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، یقیناً
وہ بھی نافرمان لوگ تھے، کرنے والے کام ہیں دردناک عذاب سے ڈرنا، جن سے روکا گیا حد سے گزرنا، حق سے منہ موڑنا، سرکشی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تنبیہات سے خوف کھانا ہے۔ اور پچھلی قوموں کی بربادی کے واقعات آپ نے لازماً 5 لوگوں سے شیئر کرنے، انشاءاللہ سنائیے، شیئر کیجئے کسی بھی فارم میں۔ تعلق باللہ کے میسیجز ہیں، اللہ کی حد سے گزرنے والوں کے لیے عذاب نشان زدہ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ اکڑنے والوں کو ملامت زدہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اکڑنے سے، تکبر کرنے سے، فخر اور غرور کرنے سے بچا لے۔ رکو نمبر 2 ہے اللہ کی طرف دوڑو۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، رسول اللہ کی طرف سے آیا ہے، تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی، جیسے آپ کی ذات میں نشانی، ایسے ہی کائنات میں نشانی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، اور یقیناً ہم ہی بلا شبہ وسعت والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں نے آسمان کو تو اپنی قدرت سے بنایا، اور بلا شبہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم وسعت دینے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا، سو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے زواج کے اصول پہ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، دوڑو، بھاگو اللہ کی طرف۔ انسان کیسا ہے؟ اللہ سے ہی بھاگ جاتا ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈلانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنہم فما انت بملوم، آپ ان سے منہ موڑیں کہ آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کریں، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی اور مقصد کے لیے تخلیق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مطالبے کے بعد انسانوں کی غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ان کے دوستوں کے حصے جیسا حصہ، چنانچہ وہ مجھ سے طلب نہ کریں۔ یعنی ظلم کرنے والوں کے لیے ایسا حصہ ہے جیسے ان کے دوستوں کا حصہ ہے، چنانچہ وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پھر بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تباہی ہے ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے غور و فکر کر کے سبق لینا، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا، نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جن سے روکا گیا سرکشی کرنا، ظلم کرنا، جلدی میں جانا، کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں سورہ الذاریات کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے
درگزر فرمائیں، ہمیں پختہ علم، عمل اور اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الطور کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ رکوع نمبر 3 ہے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہوگا تو وہ متقین کو بچا لے گا۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے اور متقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئی تھیں، وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی ایک کتاب کی، فی رق منشور، ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے، والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، آسمانوں پر بھی بیت اللہ کی طرح بیت معمور ہے، والسقف المرفوع، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی یعنی آسمان کی، والبحر المسجور، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ ما لہو من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے جو فضول بحث میں اچھل کود رہے ہیں۔ جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ اصلوھا، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ اور آگے اہل جنت کی مصروفیات ہیں، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ لطف اندوز ہونے والے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اہل جنت کی تواضع کرتے وقت ان سے کہا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وہ صف بصف تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے۔ ہر شخص اس کے بدلے میں جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ کیا آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں؟ اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھینے جھپٹیں گے جس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا، اور ان کے لیے نوعمر غلام پھر رہے ہوں گے گویا وہ چھپا کر رکھے موتی ہوں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، بلا شبہ ہم پہلے ہی اس سے دعائیں کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اچھے عمل کرنا، دعائیں مانگنا، جن سے روکا گیا باتیں بنانا، جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور رکوع نمبر 4 ہے اعتراضات کے جوابات۔ 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں، اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ان سے پوچھو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس آپ نصیحت کریں کہ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، آپ کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی
انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، یا ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے، یا وہ لوگ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی سے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آئیں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلق السماوات والارض، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا وہی حکم چلانے والے ہیں؟ ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں؟ تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ واضح دلیل لائے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ لکھتے ہیں؟ یا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں؟ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم والوں میں سے کم عذاب والوں سے فرمائے گا، اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تیرے لیے ہو تو کیا تو اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بھی کم ترین چیز کا مطالبہ اس وقت کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ تم مجھ سے شرک نہ کرنا۔ اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے طے بطے بادل ہیں، فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَاقُونَ، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کی اپنی تدبیر ہی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے بلا شبہ ان کے لیے آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی میجورٹی، ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیا کریں جب آپ اٹھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی۔ رات کی تسبیح سے مراد قیام اللیل ہے جو تا حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت سے مراد فجر کی 2 سنتیں۔ رسول اللہ ان 2 رکعتوں کی بڑی حفاظت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، صبح کی فرض رکعت سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ کرنے والے کام ہے نصیحت کرنا، صبر کرنا، رب کی تسبیح کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنانا، بری چالیں چلنا، حد سے گزرنا، ظلم کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرنا ہے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے، اٹھتے ہوئے بھی، رات کو بھی، جب ستارے پلٹتے ہیں اس وقت بھی، اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ سورہ الطور کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائیں اور ہمیں اس کا پختہ علم، عمل اور اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ النجم کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ وحی کی حقیقت 2 مناظر کی روشنی میں ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ وحی کی نوعیت، وحی کا پہلا منظر، دوسرا منظر دیویوں کی حقیقت اور حق کیا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے اور نہ ہی بہکا ہے. وما ینطق عن الہوی، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا. ان ہوا الا وحی یوحی، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے. یہ ایک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وہی ہے جو آپ کے دل پر ڈال دی جاتی تھی. علمہ شدید القویٰ، اس کو نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے تعلیم دی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم دی ہے جو بہت طاقتور ہیں، شیاطین ان سے وحی کو اچک نہیں سکتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے. ذو مرہ فاستویٰ، جو بڑی طاقت والا ہے یعنی جبریل علیہ السلام، چنانچہ وہ بلند ہوا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا. افق اعلیٰ سے جبریل علیہ السلام آپ کے قریب آ گئے. ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب آیا بس وہ اتر آیا. سیدنا جبریل علیہ السلام وحی کو لے کر بالمشافہ آپ سے ملے تھے. یہ دلیل ہے کہ سیدنا جبریل اور آپ کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ نہیں تھا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، چنانچہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں تھے، وہ جبریل علیہ السلام تھے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سو اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ بھی اس نے وحی کی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا پھر تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس رسول نے ایک مرتبہ اور بھی اسے اترتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام کو. عند سدرۃ المنتہا، انتہائی حد کی بیری کے پاس. سدرۃ المنتہا ایک عظیم درخت ہے جو 7ویں آسمان پر پایا جاتا ہے. عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا وہ جو ڈھانپ رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ ہی ادھر ادھر ہوئی. اب دیکھیں انسانوں کا کام ہے وہ جس نئی جگہ جاتے ہیں پھڑی پھڑی نظروں سے ہر چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بچہ بھی بڑا بھی. اب بچے کو دیکھیں پیدا ہوتے ہی کیسے نظریں ادھر ادھر گھمانی شروع کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے موقع پر گھبرائے تھے، لیکن آسمانوں پر گئے تو کسی چیز کی طرف یہ نظر ملتفت نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ حد سے بڑھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بہت بڑی نشانیاں دیکھی. افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور ایک تیسری منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ تب تو یہ بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے. یہ بت کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں. حالانکہ بلا شبہ ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. ام للانسان ما تمنا، یہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ خواہش کرتا ہے. فللہ الآخرۃ والأولیٰ، سو آخرت اور دنیا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا. سب کچھ دنیا کے لوگوں کی خواہشات سے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادوں سے ہوتا ہے. یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن کہنے کی وجہ سے وجود میں آئی. اختیار اس کا، تصرف اس کا، اس ذات کے سوا جس کے پاس اختیار ہے سب عارضی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہی کرنے والے کام ہے. وہی کی زبان میں بولنا. ایک خاتون سیدنا عبداللہ ابن مبارک کو ملی جس نے گزشتہ 40 برس سے قرآن مجید کے علاوہ کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور انہوں نے ان کا ٹیسٹ لیا کہ چلو اب کوئی اور بات کہہ لیں، لیکن انہوں نے اس کا جواب بھی قرآن ہی کی آیت میں دیا.
بات میں جھوٹ نہ ملانا، حد سے نہ بڑھنا، جن سے روکا گیا جھگڑا کرنا، وہم و گمان کی پیروی کرنا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: دل کی چاہت کو حق نہیں سمجھنا، وہم و گمان کی پیروی نہیں کرنی، خواہش نفس کا مرید نہیں بننا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے گمان اور حق یقین کے پیدا کردہ رویے۔ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، ظن کے پیدا کردہ رویے۔ حق کیا ہے؟ حق کے پیدا کردہ رویے۔ یہ 4 مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے، جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا شبہ وہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ وہ محض اپنے ہی گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اپنے ہی گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس سے منہ پھیر لو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی حد ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے، جو انہوں نے عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ کرنے والے کام ہے نصیحت سے منہ پھیرنے والوں سے منہ موڑ لینا، اچھے عمل کرنا، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، جن سے روکا گیا دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنانا، نصیحت سے منہ پھیرنا، گمان کی پیروی کرنا، آخرت پر ایمان نہ لانا، اپنی پاکیزگی کے دعوے کرنا، برائیاں کرنا، سیدھے راستے سے بھٹکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے گمان سے بچنا ہے، حق کو پہچاننا، اس پر یقین کر کے رویے بدلنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ انسانی زندگی میں رواں دواں ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ کون ہے وہ شخص؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی انسانی زندگی میں رواں دواں ہے۔ آپ کیا کرنے میں مصروف ہو، جھک جاؤ۔ افرائیت الذی تولی، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا ان باتوں کی اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے خود اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلدی اسے دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بلا شبہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اس کے ذمے ہی دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے مالدار کیا اور خزانہ بخشا، اور یہ کہ بے شک وہی شیرہ ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا ہے اور سمود کو بھی، چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو، بلا شبہ وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت حد سے بڑھے ہوئے تھے، اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا، سو اس نے ڈھانپ لیا
اس سے جس سے ڈھانپا، بس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں آپ شک کرو گے؟ یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس صورت میں اللہ کی ذات کے دلائل ہیں، اس میں معرفت کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرنے والے کام ہے وفا کا حق ادا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جن سے روکا گیا منہ پھیرنا، تھوڑا سا دے کر رک جانا، تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہر معاملے میں جھک جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی غلامی کرنی ہے۔ یہاں پہ سورت کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کا سچا فہم دیں، غلطیوں سے درگزر فرمائیں اور ہمیں عمل کرنے کی اور پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ القمر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 55 آیات، 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ کائنات معجزات کا منظر نامہ ہے، 7 مین پوائنٹس ہیں۔ چاند پھٹ گیا، معجزات پر لوگوں کا رویہ، سرکشوں کے حالات میں عبرت ہے۔ جس روز پکارنے والا پکارے گا، قوم نوح نے جھٹلایا، عاد نے جھٹلایا، قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں نصیحت ہے، حکمت بالغۃ، کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی۔ چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب کو پکارا انی مغلوب فانتصر، میں بے بس ہوں تو بدلہ لے لے۔ مغلوب ہونے سے یہ مراد نہیں کہ لوگ ذاتی طور پر حضرت نوح کو اللہ کی اطاعت سے روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے، کیونکہ عموماً نافرمانی کرتے ہوئے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ لوگ ہم پر غالب آ گئے۔ مغلوب ہونے سے مراد ہے لوگ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، سرکشی کرتے ہیں، اور میں انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا، تو اس کام پر جو طے ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا، اور نوح کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کر دیا، تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر آنے والے عذاب کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیسی دنیا سے محبت تھی، کیسی تمنائیں تھیں، سب غرق ہو گئیں، کہیں تم بھی خواہشات میں غرق نہ ہو جانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا عذاب میرا اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تند و تیز ہوا بھیج دی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والے کام ہے نصیحت قبول کرنا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، جن سے روکا گیا جھٹلانا، خواہشات کی پیروی کرنا۔ جب بھی قرآن میں دیکھیں گے کس چیز سے روکا گیا، جھٹلانے کو، خواہشات کی پیروی کرنے کو۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قرآن سے نصیحت قبول کرنے کے لیے قرآن کو اپنا بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے قوم سمود اور قوم لوط گرفتار ہو گئیں۔ 4 مین پوائنٹس ہے۔ قوم سمود تباہ کر دی گئی، قوم لوط نے تنبیہات کو جھٹلایا، اور قرآن مجید کذبت سمود بالنذر، سمود نے خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، پس انہوں نے کہا کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو، ہم اس کے پیچھے چلیں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ جلد ہی کل وہ جان لیں گے کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ یقیناً ہم ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، چنانچہ آپ انتظار کریں اور اچھی طرح صبر کریں، اور انہیں بتا دیں کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک کے پانی پینے کی باری حاضر کی گئی ہے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑا، پس اس نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ بلا شبہ ہم نے ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، چنانچہ وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، یقیناً ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، آل لوط کے سوا ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا، اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا ہے۔ ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ بلا شبہ یقیناً صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر حملہ کر دیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، سو اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والے کام ہے صبر کرنا، نصیحت قبول کرنا، شکر کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کو جھٹلانا، جھوٹا بننا، خود پسند بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں قرآن حکیم کی نصیحت کو قبول کرنا ہے، قرآن کی ہر پکار پر لبیک کہنا۔ رکوع نمبر 10 ہے آل فرعون پکڑے گئے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں آل فرعون، عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، بڑی آفت نافرمانی سے بچنے والوں کا انجام۔ اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، سب پر غالب، بے حد قدرت والے کی طرح پکڑنا۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں معافی ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر رہنے والی جماعت ہے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، جلدی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، چکھو آگ کا چھونا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارے رب کا حکم
ایک ہی پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً تمہارے جیسی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کی وہ دفتروں میں درج ہے، ہر چھوٹا اور بڑا عمل اعمال نامے میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے انسان کے اعمال نامے میں، جن میں ہر انسان کے اقوال، افعال، حرکات و سکنات، لب و لہجہ اور طرز بیان، انسان کے تاثرات اور جو کچھ انسان کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، سب کچھ ثبت ہو رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صدق کی مجلس میں بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ کرنے والے کام ہے نصیحت قبول کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، جن کاموں کو کرنے سے روکا ہے گمراہی میں ہونا، بے عقلی میں ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، نصیحت قبول کرنی ہے۔ یہاں پر سورۃ القمر کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے پختہ علم نصیب کریں، عمل کرنا اور اس پیغام کو پہنچانا نصیب کریں، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کریں۔ اور اللہ کے پاک نام سے سورۃ الرحمن کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 78 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نمائش ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، انسان سے مطالبات، انسانوں اور جنوں کی پیدائش، انسانوں اور جنوں سے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، وسیع رحمت والے نے، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اگر رب کی رحمت نہ ہوتی تو انسان کے لیے کتنا مشکل تھا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی کہ تم ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور ناپ تول میں گھاٹا نہ دو۔ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت غلافوں والے خوشوں پر ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری جیسی تھی، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے اور دونوں مغربوں کا وہی رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 2 سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم مل جاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے۔ 2 ایسی چیزیں جو ٹھوس وجود رکھتی ہیں، اگر آپس میں اکٹھی ہوں تو اکٹھے رہنے کے باوجود ان کا وجود الگ الگ برقرار رہتا۔ لیکن مایا یعنی جو لیکوڈ پوزیشن میں چیزیں ہوتی ہیں اور ایک ہی جنس سے ہوں، جیسے ہم ایک برتن میں میٹھا پانی بھی ڈالیں، کھارا بھی، تو دونوں آپس میں مل جائیں گے۔ ہم کبھی انہیں جدا نہیں کر پائیں گے، لیکن وسیع پیمانے پر ہمیں سمندروں میں یہ منظر ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے سمندر ہی کے بیچ میں میٹھے پانیوں کے چشمے ہیں، پانی کے اندر پانی کے چشمے، اور کبھی آپس میں ملتے نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو اے جن و انس
تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور سمندر میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز اسی کے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنا، اور جن سے روکا گیا نعمتوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر مسلسل غور و فکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا رویہ اپنانا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی کے لیے اللہ کی توفیق سے رحمت بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے فانی اور باقی۔ مین پوائنٹس ہے فانی اور باقی کا رشتہ جب آسمان پھٹے گا۔ کل من علیہا فان، جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہا ہے۔ وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے۔ کوئی زندگی مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے۔ ہر ایک کے پاس اس سے مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے، سب محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے خزانوں میں کسی کو دینے سے کمی نہیں آتی۔ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دو بھاری گروہو، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوا چاہتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن والانس، اے ان جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو، فانفذوا، بھاگ دیکھو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکل سکتے۔ کون سا جہان ہے جہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، جو اللہ کی تخلیق نہ ہو، کسی اور کی تخلیق ہو؟ کون سی قوت، صلاحیت، مال، وقت ہے جو اللہ کا دیا ہوا نہ ہو، جس کو چھوڑ کر نئی صلاحیتوں، نئی تخلیق کے ساتھ کہیں بھاگ جائیں؟ جہاں بھاگ کر جائیں گے اللہ کو موجود پائیں گے، وہی ہمیں پناہ دے گا، ہر جگہ اسی کا قبضہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کا گناہ پوچھا جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی علامت ہی سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کے پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس کے اور کھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ چکر کھاتے رہیں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شعور حاصل کرنا، اور جس سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی باقی رہنے والی ذات سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے، قیامت کے آنے سے پہلے ہی اپنے اعمال کو درست کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے نیکی کا بدلہ، نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ مین پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا خوف، جنت کے 2 اور باغات۔
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، دونوں ہی بہت شاخوں والے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینانی تجریان، ان دونوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے تر و تازہ پھل بالکل ہی قریب ہوں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 کے علاوہ اور بھی 2 باغ ہیں۔ جنت میں 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور دوسرے 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کے ہوں گے۔ اور جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کے چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی حائل نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں خیموں میں روکی ہوئی ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نادر و نفیس خوبصورت سبز قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے جو بڑی شان والا اور بڑی عزت والا ہے۔ سیدنا صوبان بیان کرتے ہیں رسول اللہ جب بھی نماز سے سلام پھیرتے 3 بار استغفار کہتے، پھر یہ دعا کرتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ تو ہی سلامتی ہے، تجھ سے ہی سلامتی، اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ کرنے والے کام ہے خوب سیرت بننا، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر غور و فکر کرنا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، جنت کے بارے میں پڑھنا ہے، سوچنا ہے، جنت کی باتیں کرنی ہے تاکہ نیکیاں کرنے کی حرص پیدا ہو۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے کو اپنا معمول بنانا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔ یہاں سورہ رحمان کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سورہ الرحمن کی محبت بھی نصیب کرے، اس کو حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، اس کا پختہ علم نصیب کرے، اور ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کے پاک نام سے سورۃ الواقعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 96 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 14 ہے، خوش نصیب لوگ۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا۔ فکانت ہبا منبسا، چنانچہ وہ اڑتا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ آج آپ نے دیکھنا ہے میں کون سی قسم میں ہوں گی، اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی دیکھنا ہے، اعمال کے اعتبار سے، خوش فہمیوں یا غلط فہمیوں کے اعتبار سے نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ فاصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہیں، فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں ہیں، سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہیں، وقلیل من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے کم ہیں، علی سرر موضونہ، سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تختوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یعنی سونے کے تخت ہوں گے لیکن تختوں کے اندر جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ان پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر نوخیز لڑکے چکر لگائیں گے، ویٹرز جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ان پر جاری چشمے کی شراب کے ساغر، سرائیاں اور جام پیش کریں گے، اس سے نہ وہ سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ وہ بہکیں گے، اور پھل بھی وہ جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جنت کے پرندے بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے اور وہ جنت کے درختوں سے چریں گے۔ سیدنا ابوبکر نے عرض کی اللہ کے رسول پرندے تو خوب موٹے تازے ہوں گے، آپ نے فرمایا انہیں کھانے والے ان سے بھی بڑھ کر صحت مند ہوں گے۔ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ اے ابوبکر تم بھی ان کے کھانے والوں میں سے ہوگے۔ وحور عین، اور گورے جسم سیاہ بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کامثال، ان کی مثال اس طرح ہوگی گویا چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، جزاء بما کانوا یعملون، ان کاموں کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ اس میں وہ بیہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہنا سلام ہے سلام ہے۔ اور دائیں ہاتھ والے، کیا ہی خوب ہے دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخضود، وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے گئے ہیں، اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں اگر عمدہ اور تیز رفتار گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے پھر بھی اس کے سائے کو طے نہیں کر سکے گا۔ وماء مسکوب، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، اور کثیر پھلوں میں، نہ ختم ہونے والے اور نہ روک دیے جانے والے، اور بلند مسندوں میں، بلا شبہ ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے، پس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہر کی محبوب ان کی ہم عمر، لأصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی۔ کرنے والے کام ہیں جنت کے بارے میں جاننا، جن سے روکا گیا گناہ کی بات سننا، بیہودہ کلام سننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، خوش نصیبی کی طرف لے جانے والے کام کرنے، خوش نصیبی کی دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، خوش نصیبوں کا انجام دیکھو سبق کیوں نہیں لیتے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا خوش نصیبوں کا انجام، اور اس رکوع میں دیکھیں گے بد نصیبوں کا انجام۔
بدنसीबों की बदनसीबी का क्या पूछना है। कभी तुमने सोचा इंसान से मतलूब रवैये। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहले लोगों में से एक बड़ा ग्रोह है। व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, और पिछले लोगों में से भी एक बड़ा ग्रोह है। व अस्हाबुश शिमाल, और बाएं हाथ वाले। मा अस्हाबुश शिमाल, क्या ही बुरे हैं बाएं हाथ वाले। फी समूम व हमीम, वो इंतहाई गर्म हवा और खौलते हुए पानी में होंगे। व ज़िल्लिम मन यहमूम, और स्याह धुएं के साये में होंगे। ला बारिदिन वला करीम, ना ही ठंडा है और ना ही बाइज्जत है। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, इससे पहले बिलाशुबा वो नेमतों में पाले हुए थे। वो बहुत बड़े गुनाह शिर्क पर इसरार किया करते थे, और वो कहा करते थे क्या जब हम मर जाएंगे, मट्टी और हड्डियां बन जाएंगे, तो क्या वाकई हम ज़रूर उठाए जाने वाले होंगे। अव आबाउनल अव्वलून, और क्या हमारे पहले बाप दादा भी। आप कह दें बिलाशुबा पहले और पिछले लमजमूना इला मीक़ाति यौमिन मालूम, एक मालूम दिन के मुकर्रर वक्त पर यकीनन जमा किए जाने वाले हैं। फिर बिलाशुबा तुम ही है गुमराहो झुटलाने वालों। लआकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क्कूम, यकीनन थुअर का दरख्त खाने वाले हो। फमालियूना मिनहल बुतून, फिर उसी से पेट भरने वाले हो। फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, फिर उस पर खौलते हुए पानी से पीने वाले हो। फिर प्यास की बीमारी वाले ऊंट की तरह पीने वाले हो। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, यही उनकी मेहमानी बदले के दिन। नहनु खलक़नाकुम, हम ही ने तुम्हें पैदा किया है। फलौला तुसद्दिक़ून, तुम तस्दीक क्यों नहीं करते। क्या चीज़ रोकती है, क्यों इस बारे में गौर नहीं करते। अफ़राइतुम मा तुमनून, तो क्या तुमने देखा कि जो नुत्फ़ा तुम टपकाते हो। अंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, क्या तुम उसे पैदा करते हो या पैदा करने वाले हम हैं। हमने तुम्हारे दरमियान मौत का वक्त मुकर्रर किया है, और हम हरगिज़ आजिज़ नहीं हैं इससे कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा कर दें, और तुम्हें नए सिरे से उस शक्ल में पैदा कर दें जिसे तुम नहीं जानते। और बिलाशुबा यकीनन अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, तो क्यों नहीं तुम सबक लेते। अफ़राइतुम मा तहरुसून, फिर क्या तुमने देखा जो कुछ तुम बोते हो, क्या तुम ही उसे उगाते हो या उगाने वाले हम हैं। कौन सा किसान है जो किसी बीज से कहता है अब आपसे इस तरह का पौधा निकलना चाहिए। वो कब बताता है जड़ कैसी हो, कॉम्पल कैसी हो, कद ऐसा हो, फल ऐसा हो, उसके फूल ऐसे लगें। इसके बावजूद किसान कहता है मैंने बड़ी मेहनत की और मेरी फसल बड़ी शानदार हुई, मैंने बड़ी शानदार फसल ली है। गोया पूरा क्रेडिट अपने सर ले लेता है। अल्लाह ताला पूछते हैं क्या तुम ही से उगाते हो या उगाने वाले हम हैं। अगर हम चाहें तो ज़रूर उसको रेज़ा रेज़ा कर दें, फिर तुम ताज्जुब से बातें ही बनाते रह जाओ। यकीनन हम पर तो ज़रूर तावान डाल दिया गया। बल नहनु महरूमून, बल्कि हम बिल्कुल ही महरूम रह गए। अफ़राइतुमुल माअ लज़ी तशरबून, तो क्या तुमने देखा वो पानी जो तुम पीते हो, क्या तुमने उसे बादलों से नाजिल किया है, ये उसके नाजिल करने वाले हम हैं। कहाँ से आता है वो पानी। बादल बरसाते हैं जो पानी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ से इंसानों के लिए लाते हैं ये पानी। कभी गौर किया। अल्लाह ताला समंदरों का खारी पानी साफ शफाफ करके बादलों के तवस्सुत से हर जगह पहुंचा देते हैं। पहाड़ों में भी, मैदानों में भी वही पानी साहिली इलाकों में दोबारा जा पहुंचता है। अल्लाह ताला पूछते हैं क्या बादलों से इसे तुमने नाजिल किया था, या इसके नाजिल करने वाले हम हैं। अगर हम चाहें तो इसे सख्त खारी बना दें, फिर तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते। अफ़राइतुमुन नार अल्लती तूरून, क्या तुमने वो आग देखी है जो तुम सुलगाते हो। क्या तुमने उसका दरख्त पैदा किया या पैदा करने वाले हम हैं। नहनु जालनाहा तज़किरतम व मताअल लिल मुक़वीन, हम ही ने उसे नसीहत और मुसाफिरों के लिए फ़ायदे की चीज़ बनाया है। फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, चुनांचे आप अपने रब्बे अज़ीम के नाम की तस्बीह करें।
کرنے والے کام ہے غور و فکر کرنا، سبق لینا، تسبیح کرنا، جن سے روکا گیا بھاری گناہ پر اصرار کرنا، آخرت پر یقین نہ کرنا، شکر ادا نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے اندر ایسے رویے پیدا کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ رکن نمبر 16 ہے یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں، تاروں کے مواقع حق ہیں، قرآن حق ہے، موت حق ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، اور اے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھا کر قرآن مجید کی سچائی کا یقین دلایا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اور یقیناً وہ اگر تم جانتے ہو تو واقعتاً ایک بہت بڑی قسم ہے۔ انہو لقرآن کریم، یقیناً وہ بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے، جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس کلام سے بے تنائی برتنے والے ہو؟ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیے، یہ کلام ہے، اس کلام کو میں نے قدر و قیمت والا نہیں جانا، اس کلام کو میں نے اس طرح بھی نہیں اپنایا جیسے اپنی ذات کو اپنایا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو اپناتی ہے۔ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے رب نے سوال کیا ہے، تم اس کلام سے بے تنائی برتتے ہو، یعنی اس قرآن کو چھوڑنے والے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ یہی ٹھہراتے ہو کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ، پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کی بے بسی کو بیان کیا ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، سو کیوں نہیں اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، اگر تم اس میں سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لاتے۔ پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو راحت، خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلام ہے تجھ پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ یقیناً یہی قطعی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی آپ تسبیح کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، دونوں میزان پر بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پاک ہے عظمتوں والا۔ کرنے والے کام ہے تسبیح کرنا، جن سے روکا گیا کلام اللہ سے بے تنائی برتنا، کلام اللہ کو جھٹلانا، گمراہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب کا کام کرنا ہے، انشاءاللہ قرآن کا خدمت گار بننا ہے۔ الحمدللہ سورہ الواقعہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا پختہ یقین نصیب کریں۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الحدید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت 4 رکوع اور 29 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان کر دو۔ 2 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔
وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اول ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ تھا، اور آخر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے سے مراد ہے کہ وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ایک دعا میں ظاہر کے معنی ہے جس کے اوپر کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے باطن ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ماں سوا کچھ نہیں۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے جو اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کی زمین کی بادشاہت اسی کے لیے، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے مجھے کیا ہے، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، یعنی اسے تو ہمارے خرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا کمٹمنٹ پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اسی کی خاطر مال خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 18 ہے، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے پگھلے؟ اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ مومنوں کا نور، منافق اپنا نور کہیں اور تلاش کریں۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض حسنہ دے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھا دے، اور اسی کے لیے باعزت اجر ہے۔ تو مومنوں کو قیامت کے روز اعمال کے مطابق نور ملے گا۔ رب العزت نے فرمایا جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ آج ایسے باغات کی خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ کے رہائشی ہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو۔ چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ پکاریں گے، ان کو آواز دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں،
لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے اور تم نے شک کیا، فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا دوست ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سخت دل بھی نرم فرما دیتا ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، بلا شبہ وہ ان کو کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا۔ آپ دینا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرض؟ یہودی کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے، ہم بڑے غنی لوگ ہیں، اللہ قرضے مانگتا ہے ہم سے، دیکھو ہم اللہ کو بھی قرضے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایمان لانا، حق کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے دل کو جھکانا، تصدیق کرنا، عقل سے کام لینا۔ جن سے روکا گیا مومن بننا، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا، شک میں پڑنا، جھوٹی توقعات میں مبتلا ہونا، کفر کرنا، دل کا سخت ہو جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کا ثبوت دینے اور قیامت کے دن اپنا نور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا ہے۔ رکوع نمبر 19 ہے، رب العزت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوڑ لگانے اور سبقت لے جانے کا حکم دیا ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت، آخرت جنت کی وسعت آسمانوں زمین جیسی ہے تاکہ تم دل شکستہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جن پر غضبناک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ بہت سچے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسان کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو رب کی مغفرت اور جنت کے لیے بھاگ دوڑ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ رب العزت نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جاؤ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ ہی تمہاری اپنی ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ
کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ سیدنا اکرمہ کہتے ہیں ہر آدمی خوش بھی ہوتا ہے اور مغموم بھی۔ خوشی کو شکر میں بدل دو اور غم کو صبر میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بات زندگی کے لیے سیکھ لیں، سمجھ لیں تو گویا آپ نے اسلام سیکھ لیا۔ نعمت ملے تو شکر ادا کریں، غم ملے تکلیف آئے تو صبر کریں۔ یہی اسلام کا معتدل نظریہ ہے۔ پھر فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا، جنت کی طرف دوڑنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، دل شکستہ نہ ہونا، جن سے روکا گیا ایک دوسرے پر فخر جتانا، دل لگی کرنا، خود پسندی کا شکار ہونا، بخل کرنا، بخل کا حکم دینا، حق سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ رکوع نمبر 20 ہے رسالت کی حقیقت ایک ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ رہبانیت وہ تمہیں نور عطا کرے گا، اہل کتاب جان لیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں۔ انہوں نے اسے اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 گنا حصہ عطا فرمائے گا، اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور فضل یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کرنے والے کام ہے ہدایت اختیار کرنا، رحم دلی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا نافرمان ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تقوی کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کے نور اور تقوی کے لیے مسلسل دعائیں کرنی ہیں۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ الحمدللہ 27واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیں، ہمیں اس کا یقین نصیب کریں، علم عطا فرمائیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا ارحم الراحمین ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے جس طرح انہوں نے شفقت کے ساتھ ہمیں بچپن میں پالا تھا الہی ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجئے الہی انہیں اپنے دین کا علم نصیب فرمائیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے الہی انہیں قرآن کا خدمت گار بنا لیجئے یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی ہمیں ہمارے والدین ہماری اولادوں اور الہی ہمارے سارے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنانا الہی ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرنا الہی دنیا میں ایسے کام لے لینا جس کی وجہ سے آپ کی جنت کے حقدار بن جائے الہی جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمانا الہی بے اولادوں کو اولاد نصیب کرنا بے روزگاروں کو روزگار دینا اور الہی تیری بندیاں تجھ سے جو دعا کرنا چاہیں الہی سب دعاؤں کو تو قبول فرما لینا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین الہی آمین وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ